السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ شروز خان۔ آج ہم موجود ہیں آل پاکستان وائس کے اسٹوڈیو میں، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے پرائیویٹ گیسٹ ہیں ہر دفعہ کی طرح آج بھی ہیں گڈو بھائی۔ تو دیکھتے ہیں آج گڈو بھائی کس موضوع کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے شروز السلام، بھائی؟ کیا حال ہے گڈو بھائی؟ خیریت بس سے آپ ہیں آپ؟ سنائیں آپ سنائیں آپ سنائیں. اچھا جی، چلیں جی. تو شروز بھائی ہمیشہ کی طرح آج بھی ماشاءاللہ اسی طرح تر و تازہ خوش و خرم. بالکل، آپ کی دعائیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہوں تو آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے کہ ریاست غریب کی ماں ہوتی ہے اور غربت جرائم کی ماں ہوتی ہے. ریاست غریب کی ماں ہوتی ہے اور غربت جرائم کی ماں جرائم کی ماں ہوتی ہے. اچھا، اصل اب ماں کا ذکر دونوں اس میں آیا ہے، آپ کو بالکل پتا ہے، ہے. بالکل ریاست میں بھی ماں کا ذکر آیا ہے اور غربت کا بھی ماں کا ذکر آیا ہے. اصل میں ایک بات ہوں، ماں کا جو بیسیکلی کریکٹر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے 3 بچے ہوں تو اور ایک بچہ کمزور ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس ماں کی پوری کنسنٹریشن جو ہے نا وہ اس بچے پہ ہوتی ہے، ٹوٹلی طور پہ. یہی مان صحیح، یہ چیز ہے. تو پھر اس لیے جو ہے ماں کا کریکٹر جو ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ غریب کی ماں ہوتی ہے. یعنی کہ ریاستی جتنے بھی امور ہیں اصولی طور پہ وہ معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو اوپر لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، استعمال ہونے چاہیے. یہ چیز ہے. اور ریاست جو بھی پروگرام بنائے، چاہے وہ تعلیم کا ہو، چاہے وہ صحت کا ہو، صحیح، یہ چیز ہے، چاہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ کسی بھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا، یہ تو یہ بھی ہو، کیونکہ غریب آدمی کے پاس ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے. امیر کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ریاست امیر کی بھی ماں ہوتی ہے، لیکن جس طرح ماں کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے بچے جو ہیں یہ انٹیلیجنٹ ہیں، کمزور نہیں ہیں، یہ اپنا گزارا خود کر لیں گے، تو اسی طرح جو ہے کہ جو یہ جو کمزور بچہ ہے بالکل، تو ماں اس کے اوپر زیادہ دھیان دیتی ہے. تو ریاست کا بھی بالکل اسی طرح ہے کریکٹر ہوتا ہے. یہ چیز ہے جی، کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ جب بھی ریاست جو ہے وہ اپنے پروگرام بناتی ہے تو اس کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے کہ پروگرام اس طرح ترتیب دیے جائیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ آہستہ آہستہ غربت سے نکل کر امارت کی طرف چلے گا. یہ چیز ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جی. دوسری بات یہ کہ مہذب معاشرے میں اب جو ہے، ویسے تو معاشرے سارے ہی مہذب ہونے چاہیے میرے خیال میں. بالکل، میں یہ نہیں کہتا کہ یورپ مہذب معاشرہ اور پاکستان کا نہیں ہے، انڈیا کا نہیں ہے، یہ چیز ہے. لیکن مسئلے یہ ہیں کہ سارے معاشرے مہذب ہیں، لیکن کچھ معاشروں کے اندر ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ریاست کا کیا کردار ہے. یہ چیز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ مہذب معاشرے ہیں. بالکل یہ چیز ہے، لیکن نہیں، معاشرے سارے مہذب ہونے چاہیے، مہذب ہونے چاہیے. اور ریاست کا جو کردار یورپ میں ہے وہی کردار پاکستان میں، انڈیا میں، سری لنکا میں، تیسرے تھرڈ ورلڈ جو ہمارا یہ ایشیا کا ہے، اس میں ہر جگہ ایک جیسا ہی کریکٹر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں نا، ان کو ریاستی ادارے جو بھی ہیں جو یعنی کہ ملکی بقا کے لیے ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے ہیں، صحت کے لیے ہیں، اسی طرح جو بھی جتنے بھی ادارے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ سب کو پتا ہے میرے خیال میں. صحیح بات، یہ چیز ہے، نام لے کے میں جو ہے اپنے آپ. تو بات یہ ہے کہ وہ مہذب معاشرے میں، پھر میں مہذب کا ویری سوری ٹو سے کہ یہ لفظ استعمال کروں، مجھے استعمال کرنا ویسے تو نہیں بھی چاہیے، لیکن میں استعمال کروں کیونکہ ادھر ہمارے ملک میں اس کی ضرورت ہو گئی ہے. یہ چیز ہے. تو مہذب معاشرے میں جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ یہ تمام ادارے جو ریاستی ہیں یہ سیاسی انفلوئنس، سیاست سے نارمل طور پہ پاک ہوتے ہیں. بالکل، کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی آئے، کسی بھی ملک میں ایک سیاسی جماعت تو ہے نہیں کہ سدا اسی کی گورنمنٹ آئے گی. حتیٰ کہ امریکہ میں بھی دو جماعتیں تو ہیں ہی. یہ چیز ہے.
یعنی کہ اگر ہم کم سے کم ترین بھی کہیں تو ایک حزب اختلاف ہوتی ہے اور ایک حزب اقتدار ہوتی ہے. یہ چیز ہے. جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان سے بالکل آزاد اور پاک ہوتے ہیں. ہاں، کوئی بھی حکومت وہ پالیسی بنا سکتی ہے صحت کے متعلق، تعلیم کے متعلق، اور ان ریاستی اداروں کو دے سکتی ہے پروگرام، اچھا تاکہ عوام میں وہ مقبول یا غیر مقبول ہو. اگر وہ پروگرام دیتی ہے تعلیم کے بارے میں، اگر وہ پروگرام دیتی ہے صحت کے بارے میں، اور پھر وہ اس کے اوپر اوبے نہیں کرتی، اچھا تو پھر یہ ہے کہ عوام کے اوپر سے اس کا کانفیڈینس جو ہے وہ ختم ہو ختم جاتا ہو ہے. جاتا یہ چیز ہے. ہے. صحیح. اسی لیے سیکنڈ اسٹیپ کا جو فکر ہے وہ ہے کہ غربت جو ہے وہ جرم کی ماں ہے. جرائم جتنے جرائم کی ماں. یہ چیز ہے. تو صحیح. بات یہ کہ وہ اب بات آتی ہے کہ کیسے ماں ہے. ایک دفعہ پھر وہی سوال جس طرح ریاست کے اوپر سوال ہے اس طرح بات یہ ہے. دیکھیں پھر میں مثال دیتا ہوں ایک وہی یہ چیز ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی خالی، اب میں اس بات پہ بھی آتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی جرائم خالی جو ہے وہ ریاستی اداروں کے فیل ہونے سے نہیں ہوتے. لوگوں کی کمپنی، بیڈ کمپنی جس کے اندر وہ بیٹھتے ہیں صحیح. اس کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ان دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے. اب میں اس چیز کو نریٹ کرتا ہوں کہ فرق کیا آتا ہے پھر دونوں چیزوں میں. دونوں چیزوں میں فرق یہ آتا ہے کہ جب ریاست کی وجہ سے غربت پیدا ہوتی ہے تو وہ جو جرم ہوتا ہے وہ اپنا پیک پہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دہشت گردی کے قریب ہوتا ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں فوت ہر ایک نے ہونا ہے، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے. ایسا ہی ہے اب بالکل. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں میں وہ مثال دوں گا جو میرے نوٹس میں آئی، میرے اچھا. تجربے میں آئی. یہ چیز ہے ویری سوری، اور مجھے پین ہوا ادھر دل کے اوپر جب وہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا. میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی، ہر اس معاشرے کا فرد جو ذی حص ہے اس کو بھی اتنا ہی درد ہو جتنا مجھے ہو رہا. یہ بالکل. چیز ہے. یقین مانے ایک فیملی کو دیکھا میں نے اسی طرح، 4 بہنیں، ایک بھائی اچھا. 16 سال کا. صحیح. باپ جو ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، صحیح. اوپر سے کرائے کا مکان، مین چیز کرائے گا مکان. مین چیز صحیح. کرائے کا مکان. ایسا ہوا کہ باپ، اب جانا تو ہر ایک میں ہے، بے باپ شک. جو ہے بیماری میں آ کے فوت ہو گیا. اب کیا ہے 15-16 سال کا لڑکا میرے سامنے. یہ کیا چیز ہے. کرے گا وہ. کیا کرے گا. اب دیکھیں وہ دیکھ رہا ہے ماں ہے، 4 بہنیں ہیں، جوان ہیں، ابھی وہ چھوٹا ہے. اب یہاں پہ یقین مانے ریاستی ادارے اور ریاست کو اپنی جو ہے ذمہ داری نبھانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کتنا غریب ہے، اور اس کی جو ہے ہم انشاءاللہ ایک مثال بھی دیں گے کہ وہ کس طرح معلوم کر سکتی ہے. یہ میں بتاؤں گا. یہ چیز ہے. تو پھر کیا وہ اس بچے کو پھر ایسے لوگوں کی کمپنی نے پھنسا لیا کہ اس کے ہاتھ میں گن دے دی گئی اور اس کو یہ کہا گیا کہ بیٹا نوکری تو تجھے ملے گی نہیں، اب تو نے اپنی بہنوں کا اور ماں کا پیٹ پالنا ہے نا، تو تو نے اب یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو ڈرا کے ان سے پیسے نکالنے. یعنی اچھا. کہ اس مافیا میں پڑ گیا وہ بچہ. یہ چیز ہے. 2 سال 3 سال اس طرح گزرے، کرتا رہا کام. جب تک آپ کو پتہ ہے پکڑا نہیں جاتا، بالکل. جب تک کچھ ہوتا نہیں، چلتا رہتا ہے کام. پھر اس کے بعد جو ہے اس بچے کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ کسی اس میں گولی لگی. کیونکہ اچھا. ظاہری بات ہے کسی اس میں پھنس گیا. کیونکہ ایسے دیکھیں ایسا ہوتا ہے بعض کا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پکڑ لیتے ہیں بالکل. موبائل چوروں کو، ڈکیتوں کو، اور صحیح. پھر بعض کا انہیں خوب مارتے ہیں، مار. انہیں آگ بھی لگا دیتے ہیں. یہ ایسا ہی. ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. بالکل. ہم بالکل. نے خود دیکھا ہے. میں اس سے کوئی انکار نہ کرے، ویری سوری ٹو سے. یہ چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ بچہ بیچارہ وہ بھی چلا گیا، 4 بہنیں رہ گئیں. ہمارے معاشرے میں ویری سوری پھر بھی ریاست نہیں جاگی تو پھر کیا ہوگا. صحیح بات. وہ بالکل. بچیاں جو ہیں خدا نخواستہ پیٹ پالنے کے لیے اگر اپنا جسم بیچنے لگ جائیں تو حکومت وقت کی جو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، کچھ
نہ پوچھیے. بات یہ ہے، اب میں بتاتا ہوں ایک حل اس کا کہ ریاست کس طرح معلوم کر سکتی ہے کہ کس حلقے میں کتنی غربت ہے، کون کون غریب ہے. میرے لیے، میرے نزدیک سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے کہ علاقے کا کونسلر. اچھا. سب سے نچلی سطح پہ. بالکل. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ غیر سیاسی کر لیں یا سیاسی کر لیں. اگر آپ غیر سیاسی کریں تو زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک. کہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے نا، جو کونسلر ہے نا، ان کے اوپر انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل جو ہے وہ ووٹوں کی اس کے اندر چلے، سیاسی بھی ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے. دیکھیے میں بتاؤں، اسے گلیوں کا بھی پتہ ہے، 400 گز کے پلاٹ کا ہے، مکان کا ہے. ہاں بالکل. اسے 200 گز کے پتہ بھی ہے، اسے 5 مرلے کے بھی پتہ ہیں، 10 مرلے کے بھی پتہ ہیں مکان. بالکل. اسے، اس کونسلر کو اس علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی. امیر علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ کرائے کے مکان، 5 مرلے کے مکان، بالکل. ایک مکان میں 3 فیملیاں، ہاں. وہ وہاں جائے. یہ چیز ہے. اور معلوم کرے کون کون غریب ہے، لسٹیں بنائے اپنے پاس. اور کسی زمانے میں زکوٰۃ کمیٹی کا وجود تھا، اس سے لوگوں کو بہت ہی کم پیسے ملتے تھے لیکن مل جاتے تھے. جو محلے کی بیوہ عورتیں تھیں وہ زکوٰۃ کمیٹی میں جا کے نام لکھوا دیتی تھی. میرے خیال میں کہ یہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اگر میں بھول نہیں رہا، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب کون سے دور میں بن گیا. یہ چیز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور دوسرا حل یہ ہے کہ جب اس کو کونسلر کو پتہ چل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اب اس کو پیسے کہاں سے ملیں. سیکنڈ یہ بھی ہے نا. تو میرے نزدیک میں حکومت وقت کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور تمام لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کونسلر کے علاقے میں، کونسلر کا علاقہ سب کو پتا ہوتا ہے، کونسلر کو پتا ہوتا ہے اس علاقے میں جتنے بھی بینک ہیں سالانہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. وہ زکوٰۃ اسی علاقے میں استعمال ہونی چاہیے میرے نزدیک. بینکوں میں جمع ہو، بینک والے جو ہے نوٹس بورڈ پہ لگائیں، اس کونسلر کو اطلاع دیں کہ آپ کے علاقے سے میرے بینک میں 10 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، 20 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں. یہ چیز ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ خالی کونسلر نہیں، چلیں 2-3 اس علاقے کی جو مسجد ہیں ان کے امام اور کونسلر یہ ایک کمیٹی بنائیں. یہ چیز ہے. اور ایک اور چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کے بینکنگ کا نظام مجھے پتہ ہے کہ جس وقت آج کل کے دور میں بینک جو ہے جب وہ زکوٰۃ کاٹتا ہے تو وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو کہہ دیتا ہے 1 مہینے پہلے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی تو آپ یوں کریں کہ ایک ایفیڈیوٹ بنا کے دیں جس سے جو ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ خود دیں گے. تو وہ اس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ پھر لوگ دے دیتے ہیں ایفیڈیوٹ، اور وہ زکوٰۃ ان کی نہیں کٹتی. لیکن جب میں میرے سسٹم کے مطابق جب مجھے پتا ہوگا کہ میرا بینک یہ ہے، میرے علاقے کا ہے، اور میری زکوٰۃ میرے علاقے کے غریبوں کو بٹے گی، تو میرا خیال ہے شاید مجھے تھوڑی بہت شرم ضرور آئے گی وہ اسٹامپ پیپر دیتے ہوئے. یقین مانے کہ بعض کا یورپین میری بات ہوتی ہے تو وہ ایک بات پہ حیران ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی آپ کو آزادی کو کتنے 70 سال سے ابو ہو گئے ہیں، اور آپ کا ملک میں جو ہے ابھی تک ایجوکیشن جو ہے وہی پڑھے لکھے لوگوں کی وہی 30% ہے. آپ کی حکومتیں 70 سال میں ایسا کیوں سسٹم نہیں کر سکی کہ آپ کے پڑھے لکھوں کی تعداد کم سے کم ڈبل ہی ہو جاتی؟ تو یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. باقی آج کا موضوع میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں کچھ ذمہ داریاں ڈالتے ہوئے. تو میں کہتا ہوں خدارا تمام جتنے بھی آفیسر ہیں، ٹھیک ہے دفتروں میں بھی آپ بیٹھیں، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ عوام کے اندر جا کے تھوڑی بہت ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو آج کا موضوع میرا یہی تھا. تو باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہوں گے. تو یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام اچھے دن کی امید تو ہر ایک کو رکھنی چاہیے، لیکن اچھے کل کی امید کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے. اور کرنے کے لیے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آل پاکستان وائس کا، فیروز بھائی آپ کا بھی، کہ ہر ہفتے ہم جو ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عوام کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو پلیز کمنٹ کیجیے.
या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो टू बी फ्रैंक आप दीजिए, ताकि क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात है, जो आप कमेंट्स देंगे तो हुकूमत वक्त के अदारे भी पढ़ेंगे, रियासती अदारे भी पढ़ेंगे, और अपनी आप बिला खौफ जो है आप अपने वो तजर्बात भी बताएं जो आप बैरून मुल्क जाके जो है वो देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। तो शिरोज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते हाजिर होऊंगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ थे हमारे गेस्ट गुड्डू भाई, उन्होंने जो जिन टॉपिक पे बात करी, रियासत, गरीब की माए और गुर्बत जराइम की माए, गुड्डू भाई ने इन्हीं टॉपिकों पर बात करी, काफ़ी अच्छी बातें करी और काफ़ी सॉल्यूशन भी हमें दिए उस उन चीज़ों के कि आगे हम हर चीज़ को कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सफ़र तय होता है। खुदा